بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو بیک مائی چینل رضوان ہیلتھ ٹپس۔ تو فرینڈ، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شعبان کے مہینے کا بہت ہی پیارا اور آزمودہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ شعبان کے مہینے میں یہ وظیفہ پورے یقین اور دل کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک آپ کو اولاد کی پیاری سی نعمت سے ضرور نواز دے گا، آمین۔ یہ وظیفہ آپ ماہ شعبان کے علاوہ بھی کسی اور مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن شعبان کے مہینے میں اس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکتیں پائی گئی ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ اس ماہ میں کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرے چینل رضوان ہیلتھ ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے بیل والے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے آپ کو سب سے پہلے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو فرینڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ مانگا کریں، کیونکہ مانگنے میں ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی کوتاہی تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایک وقت آپ پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے اس بندے کو اپنی رحمت سے ضرور نوازتا ہے۔ اس عمل سے بہت سے لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ اگر آپ نا امید ہو چکے ہیں اور آپ کو کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دے رہا تو آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور اس عمل کو کریں۔ یہ وظیفہ ہمارا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جو کوئی پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ اولاد کی نعمت سے ضرور مالا مال ہو جائے گا۔ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطاؤں کو ترک کر دیا جاتا ہے اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ روزے بھی اسی مہینے میں ہی فرض ہوئے اور شب بارات بھی اسی مہینے میں آتی ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مہینہ خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر جو چاہو اپنے خدا سے مانگ لو، انشاءاللہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ تو اس عمل کے لیے ماہ شعبان میں روزانہ کسی بھی نماز کے بعد باوضو حالت میں 7 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے 5 بار درود پاک پڑھنا ہے اور اولاد کے لیے دعا مانگیں اور یہ منت لازمی مان لیں کہ اے باری تعالیٰ، میں بے اولاد ہوں، مجھے امام حسین علیہ السلام کے صدقے اولاد جیسی میٹھی نعمت عطا فرما، اور جب مجھے اولاد ہوگی تو میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام کی نیاز کا اہتمام کروں گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ بے اولاد نہیں رہیں گے اور شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ۔ امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اس طرح کی اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔